حیات امین، سوانح مولانا امین احسن اصلاحی، قسط نمبر 16۔ صاحب تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے۔ جماعت اسلامی پر تنقید کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مولانا مودودی نے پہلی دفعہ اسلامی حکومت کے قیام کو دینی فریضہ قرار دیا تھا۔ بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس سے پہلے اسلامی ریاست کے قیام کو دین کا بنیادی فریضہ قرار دینے کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی۔ اس وقت کے علماء کے لیے دین کی یہ تعبیر بالکل اجنبی تھی۔ پھر ترا یہ کہ اسی نقطۂ نظر کی بنیاد پر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب تجدید و احیاء دین تصنیف کی۔ اس کتاب میں مولانا نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس سے پہلے دین کی احیاء کی جتنی بھی کوششیں ہو چکی ہیں وہ اس فریضے کی انجام دہی کے بارے میں مکمل طور پر غافل رہی ہیں، یا اسے وہ اہم مقام نہیں دیا گیا جس کا یہ فریضہ تقاضا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ نیا نقطۂ نظر ہونے کی وجہ سے ابھی علماء اس پر درست پہلو سے تنقید بھی نہ کر سکے۔ وہ اسے غلط تو کہہ رہے تھے لیکن اس کی کوئی مسکت اور ٹھوس دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ چنانچہ شروع میں جماعت اسلامی پر ہونے والی تنقیدیں بہت بودی اور مثبت استدلال سے خالی تھیں۔ مولانا اصلاحی کا زیر بحث مقالہ نئی فرد قرارداد جرم اسی پہلو سے لکھا گیا تھا کہ یہ تنقیدات بلا وجہ اور استدلال سے خالی ہیں۔ مولانا مودودی کی کتاب تجدید و احیاء دین پر مولانا منظور نعمانی نے جب تنقید کی تو مولانا اصلاحی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ اس تنقید کا ایک ایک لفظ پڑھنے کے قابل ہے۔ یہاں ہم اس کا ایک اہم اقتباس نقل کرتے ہیں۔ مولانا نے یہ نتیجہ مودودی صاحب کی غالباً ان تحریروں سے نکالا ہے جن میں انہوں نے امام غزالی، مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ کو مجدد اور مصلح تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بعض فروغ گزاشتوں پر تنقید بھی کر ڈالی ہے۔ مولانا منظور نعمانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو مجدد اور مصلح مانتے ہو تو پھر ان کی باتوں اور ان کے کاموں میں میخ نکالنے کے کیا معنی، اور اگر ان کے کاموں میں نقائص موجود تھے تو یہ مجدد کیسے ہوئے؟ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ خلافت راشدہ کے بعد سے تاریخ کے کسی دور میں بھی پورا دین لوگوں کے سامنے نکھر کر آ ہی نہ سکا، کیونکہ دین کے نکھارنے والے تو یہی مجددین تھے اور تم ان کے کاموں میں کیڑے نکالتے ہو۔ مولانا یہ شبہ وارد کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارا موقف فی الواقع یہی ہے تو پھر وہ حدیث کہاں گئی جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور لوگوں کے پیدا کیے ہوئے بگاڑ کی اصلاح کرتا رہے گا؟ مولانا کا یہ معارضہ بادی النظر میں قوی معلوم ہوتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر اس امت کے ہر دور میں ایک گروہ کے حق پر قائم رہنے کی خوشخبری موجود ہے تو غائب کا علم تو صرف اللہ کو ہے، لیکن دل یہی گواہی دیتا ہے کہ ابن تیمیہ، مجدد صاحب، شاہ ولی اللہ اور اس زمرے کے دوسرے اکابرین انشاءاللہ ضرور حق پر ہیں اور ان کی خدمت انشاءاللہ ضرور تجدید دین میں شمار ہوگی۔ اس امر کو مان لینے کے بعد یہ بات کچھ دل میں کھٹکتی ہے کہ یہ لوگ بھی حدیث کے فحوہ کے مطابق مصلح اور مجددین ہیں، دین کے معاملے میں غلطیاں کر جائیں، لیکن یہ شبہ بلا تامل دور ہو جاتا ہے کہ کسی شخص یا کسی گروہ کا حق پر ہونا یا اس کا مصلح و مجدد ہونا اس امر کو ہرگز مستلزم نہیں ہے کہ وہ معصوم بھی ہو۔ عصمت خاصہ انبیاء ہے اور ان کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس شرف سے ممتاز ہوتا ہو۔ انبیاء کے سوا کسی شخص یا کسی گروہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ معصوم ہے اور اس سے کوئی غلطی ممکن نہیں ہے ایک سخت قسم کی ضلالت ہے۔ احادیث میں جس گروہ مصلحین کے برابر پیدا ہوتے رہنے کی جو خبر دی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ حق پر قائم رہیں گے اور لوگوں کے پیدا کیے ہوئے بگاڑ کی اصلاح کرتے رہیں گے۔ حق پر قائم رہنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص سے کوئی غلطی ہی صادر نہ ہو، اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ متبع ہو اور طالب طریقہ جاہلیت نہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اجتہاد میں غلطی کر جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی امر کو مسلمانوں اور اسلام کے مصالحے کے مطابق سمجھے لیکن فی الواقع وہ اس کے خلاف ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خاص زمانے کے عقلی اور علمی تقاضے، تہذیب نفس و تزکیہ اخلاق کی کسی تدبیر کو احوال و ظروف کے موافق قرار دے دیں اور اس عہد کے مصلحین اس چیز کے اختیار کر لینے میں کوئی مذائقہ نہ پائیں اور بعد میں آنے والے اس کو اپنے احوال و ظروف کے ناموافق پا کر اس کو یک قلم بدل ڈالیں۔
یہ ساری باتیں ممکن ہیں، اور ان میں سے ہر بات مصلحین اور اہل حق سے ہوئی ہے اور ہو سکتی ہے، اور ان کا ہونا ذرا بھی اس کی شان مصلحت اور مجدیت میں فرق پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر حق پر استوار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ان سے بھی غلطیاں صادر ہوئیں، اور انہوں نے نام لے لے کر خود اپنی غلطیاں گنوائی ہیں کہ میں نے فلاں فلاں ایسے کام ایسے کر ڈالے جن پر مجھے افسوس اور ندامت ہے، کاش میں نے وہ کام نہ کیے ہوتے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ فلاں فلاں تدبیروں کے اختیار نہ کرنے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، اور مجھے اس بات کا بڑا پچھتاوا ہے کہ میں نے وہ کام کیوں نہ کیے۔ حضرت ابو بکر کی صدیقیت کے بعد فاروق اعظم کی فضیلت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ان سے زیادہ شیطان کے فتنوں سے کون محفوظ ہو سکتا ہے، جن کا مرتبہ بتایا گیا کہ شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ کر ہٹ جاتا ہے جدھر سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ تاہم یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے اسامہ کے لشکر کی روانگی کے معاملے میں، مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں، قرآن جمع کرنے کے معاملے میں جو رائے قائم کی وہ خود ان کے ارشاد کے مطابق صحیح نہیں تھی۔ میں نے ان دونوں بزرگوں کی غیر معمولی عظمت کی وجہ سے ان کا نام لے کر ذکر کیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ انہی پر دوسروں کو قیاس کیا جائے۔ امام مالک کے بارے میں کون شک کر سکتا ہے کہ وہ حق پر قائم رہنے والے اور دین قائم کرنے والے نہیں تھے؟ لیکن کیا آپ حضرات ان پر تنقید نہیں کرتے؟ حضرت امام شافعی کے ایک عظیم مصلح ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ لیکن آپ کے عربی مدرسوں میں کیا روزانہ ان کی فقہ کے بجائے باقی فقہ نہیں پڑھائے جاتے؟ امام احمد بن حنبل کی جلالت، مرتبہ اور ان کی شان مجددین و مصلحت میں کسی اختلاف کی جرت ہو سکتی ہے، لیکن کیا علماء دین نے ان کی ساری علمی تحقیقات اور ان کے تمام رجحانات کو درست مان لیا ہے؟ امام ابن تیمیہ اپنے زمانے کے مجدد اعظم تھے، اور ان کے دشمن بھی ان کے اس مرتبے کا انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن خود مولانا منظور نعمانی نے ان کی سب سے زیادہ بلند پایہ کتاب میں ناسبیت کی جھلک دکھا دی ہے۔ مذکورہ بالا بزرگان دین اور قابل اکابر ملت میں سے کون ہے جس کا ظاہر الحق ہونا ہمارے ہاں مختلف فی ہو؟ لیکن ان میں سے کسی کو بھی ہم معصوم نہیں مانتے۔ پھر اگر ان کو معصوم نہ ماننے سے ان کی عظمت و جلالت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، وہ بدستور مصلح اور ظاہر الحق باقی رہتے ہیں، ان کے ذریعے سے دین بھی نکھرتا ہے، ختم رسالت کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے، اور حدیث کا منشا اور مبتدا بھی کسی خطرے میں نہیں پڑتا، تو آخر شاہ صاحب اور مجدد صاحب پر تنقید کر دینے سے کیوں کر قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ امید ہے کہ ان سے جو فروغ گزاشتے ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کے حسن نیت کے بدلے میں ان کو معاف فرمائے گا۔ صفحات 99 تا 103۔ اس مضمون کا ایک حصہ تصوف کے بارے میں ہے۔ یہ معلوم حقیقت ہے کہ دبستان شبلی کے تمام اہل علم اس حوالے سے یہ نقطۂ نظر رکھتے ہیں کہ تصوف اسلام کے متوازی ایک دین ہے۔ اس موقف پر اس زمانے میں بھی سخت تنقیدیں نکلیں، اور آج بھی بہت تنقیدیں کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے مولانا اصلاحی نے اسی مقالے میں بہت اعلیٰ طریقے سے ان ساری تنقیدات پر اپنا موقف بیان کیا ہے۔ یہاں ہم اس کا قدرے ایک طویل حصہ نقل کرتے ہیں۔ مولانا کا گمان ہے کہ جماعت اسلامی کے اہل قلم تصوف پر تنقید تو بڑی بے باکی سے کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو تصوف کی معمولی ابتدائی باتوں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ مولانا منظور نعمانی کا دعویٰ ہے کہ یہ بات وہ اپنے ذاتی تجربے اور ذاتی واقفیت کی بنا پر کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مولانا کی یہ رائے نہایت غلط اندازے پر مبنی ہے۔ جماعت کے اندر سارے آدمی ایک ہی مذاق اور ایک ہی طبیعت کے نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ جماعت کے بعض اہل علم کو تصوف سے کوئی خاص دلچسپی نہ ہو، اور انہوں نے اس فن کو کتاب و سنت سے بے تعلق سمجھ کر سرے سے اس کو ہاتھ ہی نہ لگایا ہو، لیکن اس سے یہ قیاس کر لینا کہ جماعت کے اندر سب ایک ہی مذاق کے ہیں صحیح نہیں۔ پھر یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ کسی فن کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس فن کی تمام علم غلم چیزیں پڑھی جائیں، بلکہ اس مقصد کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کی بعض امہات کتب تنقید کے ساتھ پڑھ لی جائیں۔ اگر ایک آدمی ذہین اور نقاد ہو تو اتنے ہی سے وہ پورے فن کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا لیتا ہے، اور اگر اس میں نقد کی صلاحیت نہ ہو تو وہ ایک چیز پر پوری زندگی کھپا کر بھی اس سے بالکل کورا ہی رہتا ہے۔ صفحات 106 تا 107۔ تصوف کے حوالے سے مولانا اصلاحی کا اپنا کیا مطالعہ تھا؟ اس حوالے سے ان کا اپنا بیان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ فرماتے ہیں، مجھے اپنی ذات کی نسبت یہ اعتراف ہے
کہ میں نے اس فن تصوف کا کچھ زیادہ مطالعہ نہیں کیا، تاہم اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے اس فن کی کوئی چیز سرے سے پڑھی ہی نہیں ہے اور اس کی الف بے جانے بغیر ہی اس پر تنقید شروع کر دی ہے، تو اس کا خیال صحیح نہیں ہے۔ میں نے اس فن کی معتبر کتابوں میں رسالہ قشیریہ کو بار بار پڑھا ہے۔ میں نے ابو طالب مکی کی قوت القلوب اس اہتمام کے ساتھ پڑھی ہے کہ میں معمولی تیاری سے اس کی خلاف کتاب و سنت باتوں پر ایک مقالہ املا کرا کے دے سکتا ہوں۔ میں نے امام غزالی کی احیاء علوم سبقاً پڑھی ہے، اور ایک زمانے میں یہ کتاب مجھے بہت محبوب رہی ہے، اور اب بھی مجھے ادبی اعتبار سے پوری کتاب اور فکری اعتبار سے اس کے بعض مباحث سے بڑی دلچسپی ہے۔ میں نے علامہ ابن قیم کی ضخیم اور عظیم الشان کتاب مدارج السالکین 2 مرتبہ نہایت اہتمام کے ساتھ حرف بہ حرف پڑھی ہے۔ علامہ ابن قیم کی الفوائد جو تصوف میں ہے مجھے اس قدر پسند رہی ہے کہ میں ایک زمانے میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ اہل ذوق احباب کو زبانی سنایا کرتا تھا۔ شاہ صاحب کے بعض رسائل بھی میری نظر سے گزرے ہیں۔ کچھ دنوں مثنوی مولانا روم سے بھی دلچسپی رہی ہے۔ حافظ سعدی شیرازی کو تو میں نے بار بار نہایت ذوق سے پڑھا ہے، اور چونکہ میرے استاذ مولانا حمید الدین فراہی ان لوگوں کے بڑے مخالف تھے جو خواجہ صاحب کو مست بادۂ انگور خیال کرتے تھے، اس لیے میں نے بھی خواجہ صاحب کے کلام کو کلام معرفت ہی کے پہلو کو سامنے رکھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے فلسفے اور تصوف سے ایک زمانے میں بڑی دلچسپی رہی ہے۔ انگریزی زبان کے واسطے سے میں نے اس کو اس قدر پڑھا ہے کہ اگر قرآن حکیم نے مجھے بچایا نہ ہوتا تو میں بہت سی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا۔ میں نے یوگا کی بھی بعض کتابیں پڑھی ہیں، اور ہمارے تصور میں اس کے جو اجزاء شامل کیے گئے ہیں میں ان کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میرا مطالعہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں ایک پیر و مرشد بن جاؤں اور لوگوں کو تصوف کے اسرار و رموز بتانے شروع کر دوں، لیکن کیا یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں یہ فیصلہ کر سکوں کہ تصوف کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، اور ہمارے لیے کوئی مفید شے ہے یا مضر چیز ہے۔ خانقاہی نظام تربیت اور صوفیانہ طریقوں کے بارے میں مولانا اصلاحی کیا نقطۂ نظر رکھتے تھے، اس کا اظہار اس اقتباس سے ہوتا ہے۔ مولانا نعمانی نے دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ تصوف کو اگر کوئی شخص کتابوں میں پڑھ بھی لے جب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی ان حقیقتوں میں سے ہے جو الفاظ کے معنی جان لینے سے بھی ادراک کی گرفت میں نہیں آتی، بلکہ یہ آدمی کو خود نصیب ہوتی ہیں، یا جب آدمی کسی دوسری زندہ ہستی میں ان کا مشاہدہ کرتا ہے تب کچھ سمجھ میں آتی ہے۔ مولانا کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے تصوف کا پوری تفصیل کے ساتھ مطالعہ بالفرض کیا بھی ہو تب بھی ہمیں اس کے متعلق زبان کھولنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ نہ تو ہمیں یہ چیز خود نصیب ہوئی ہے اور نہ ہم نے اس کا کسی زندہ ہستی میں مشاہدہ ہی کیا ہے۔ خود نہ حاصل ہونے کی وجہ تو غالباً یہ ہے کہ زعفران کی طرح تصوف کے پیدا ہونے کا ایک خاص علاقہ ہے، اس دائرے سے باہر اس کا اگنا ناممکن ہے۔ جو لوگ اس رقبہ مخصوص میں بستے ہیں بس انہی کے قلوب صافی میں یہ چیز اگ سکتی ہے۔ باقی رہا کسی زندہ ہستی کا سوال جس کے اندر تصوف کی حقیقتوں کا مشاہدہ کیا جا سکے، تو اس چیز کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا، کیونکہ مولانا کے بقول ایسی ہستی موجود نہیں رہی جس کی زندگی کے اندر اس کے جلوے دیکھے جا سکیں۔ اب کسی رہنما کرے کوئی۔ مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ آخر تصوف ہی کی یہ خصوصیت کیوں ہے کہ اس کو بس کسی زندہ آدمی ہی کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بغیر اس کی حقیقت نہیں جانی جا سکتی۔ اگر ایک طالب حقیقت اللہ کی کتاب کو سمجھ سکتا ہے، اگر ایک سلیم الطبع آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ سکتا ہے اور تصوف کے مدعیوں سے کہیں زیادہ بہتر طریق پر سمجھ سکتا ہے، تو آخر تصوف ہی کو ایسے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر تصوف قرآن و حدیث کی چیزوں سے نکلا ہوا ہے تو اس کو سمجھ میں آنا چاہیے، لیکن اگر قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کہ یہ نہ سمجھ میں آئے۔ ایک مسلمان کا اس چیز سے محروم ہی رہنا اچھا ہے جو قرآن اور حدیث سے بے تعلق ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ آدمی کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ غیر متعلق باتوں میں نہ پڑے۔ مولانا نے اس مضمون کے اس حصے میں اپنے بعض ذاتی تجربات کا بھی حوالہ دیا ہے۔ میں اپنے ذاتی تجربات کو لائق ذکر تو نہیں سمجھتا، لیکن مولانا اجازت فرمائیں
تو میں بھی اپنا ایک ذاتی تجربہ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ میں نے آج تک جتنے آدمی بھی خانقاہی طریق پر تربیت کرنے والے دیکھے ہیں، ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں دیکھا جس میں نے وہ باتیں محسوس کی ہوں جن کو مولانا تصوف کا خاصہ بتاتے ہیں۔ بعض کی ظاہری دینداری سے میں وقتی طور پر اگر متاثر بھی ہوا تو میں نے دیکھا کہ دوسرے پہلوؤں سے وہ بہت خام ہیں۔ میرے علم میں متعدد ایسے اشخاص بھی ہیں جو خانقاہی تزکیے سے پہلے نہایت معقول قسم کے آدمی تھے، لیکن خانقاہی تزکیے کے کورس سے گزرنے کے بعد وہ بالکل مصنوعی قسم کے آدمی بن کے رہ گئے۔ یہ عام آدمیوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، صرف ایک شخص کو دیکھا ہے جو ان تمام خصوصیت کا صحیح طور پر حامل تھا جو مولانا تصوف کے خصائص بتاتے ہیں، لیکن میں بالیقین جانتا ہوں کہ ان کے اندر یہ خوبیاں تصوف کی راہ سے نہیں آئیں بلکہ تدبر قرآن اور اتباع سنت کی راہ سے آئی ہیں۔ امام حمید الدین فراہی، افسوس ہے کہ یہ ہستی بھی اٹھ گئی، ورنہ میں مولانا کو دکھاتا کہ تصوف کی دنیا سے باہر بھی ایسے ایسے اہل کمال پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے پوری طرح اطمینان ہو گیا ہے کہ تصوف ہمارے اس سلسلے میں ذرا بھی ضروری نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک آدمی اگر اقامت دین کی جد و جہد میں خلوص کے ساتھ لگ جائے تو اس راہ کی سرگرمیاں اور اس کے تجربات خود اس کو ان لوگوں سے کہیں زیادہ بہتر آدمی بنا دیتے ہیں جو ہماری خانقاہوں میں تیار ہوتے ہیں۔ میرے پاس اس دعوے کا نہایت ناقابل تردید ثبوت موجود ہے۔ جن حضرات نے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی تکفیر کے فتوے دیے ہیں، ان کے ناموں کی طویل فہرست پر نگاہ ڈالیے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ ان میں ایک شخص بھی غالباً ایسا نہیں ہے جس نے خانقاہی طریق پر تربیت نہ پائی ہو۔ انہوں نے صرف تربیت ہی نہیں پائی بلکہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ایک مدت دراز سے لوگوں کا تزکیہ بھی کر رہے ہیں اور ایک خلق کے کثیر تہذیب اخلاق اور اصلاح نفس کے ارادے سے ان کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اس خصوصیت کی وجہ سے بجا طور پر ان حضرات سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ ایک نہایت اہم قدم اٹھاتے ہوئے یہ حضرات کچھ ذمہ داری اور خوف آخرت کا ثبوت دیں گے، لیکن ان حضرات نے خادم دین مسلمان کو کافر بنانے اور ایک خادم دین جماعت کو ضال و مضل ٹھہرانے کے لیے جس بے دردی کے ساتھ اس کے کلام کو توڑا مروڑا ہے، جس بددیانتی کے ساتھ اس کی عبارتوں میں تحریف کی ہے، جس عرق ریزی کے ساتھ اس کے ایمان پرور کلام میں کفر کے معنی پیدا کیے ہیں، جس کھینچا تانی کے ساتھ اس کی طرف وہ باتیں منسوب کی ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جس شریفانہ زبان میں فتوے مرتب کیے ہیں، اس سے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ خانقاہی طریق تربیت آدمی کو بنانے کے بجائے اور زیادہ بگاڑ دیتا ہے۔ اس کے برعکس ان لوگوں کو دیکھیے جن پر خانقاہی تربیت کا پرچھاوا بھی نہیں پڑا ہے۔ میرا اشارہ مولانا ابواللیث صاحب اور مولانا مودودی صاحب کی طرف ہے۔ ان حضرات نے جس تحمل اور وقار کے ساتھ اس ہنگامہ تکفیر و تفسیق کا سامنا کیا ہے اور انتہائی رنجیدہ اور اشتعال انگیز رویے کے مقابلے میں جس صبر، جس شرافت لہجہ اور نظم غیظ اور افل الناس کا مظاہرہ کیا ہے، کیا کوئی شخص اس کا انکار کر سکتا ہے؟ پھر بتائیے کہ اگر مودودی صاحب اور ابواللیث صاحب آپ کی مزکی اور مزکاؤں کے مقابلے میں سخت و رضا دونوں حالتوں میں سچائی اور انصاف پر قائم رہنے میں بہتر آدمی ثابت ہو سکتے ہیں، درا حالانکہ انہوں نے ایک دن بھی خانقاہی تحریک پر تربیت نہیں پائی ہے، تو آخر یہ تصوف ہے کس مرض کی دوا اور اس کو کس غرض کے لیے اختیار کیا جائے؟ اور پھر یہ فرمائیے کہ تصوف کا جو کاروبار اتنے وسیع پیمانے پر مدت ہائے دراز سے جاری ہے، لیکن خود آپ کے ارشاد کے مطابق آج ایک زندہ شخص بھی موجود نہیں ہے جس کو آپ تصوف کے نمونے کی حیثیت سے پیش کر سکیں، تو آخر اس کاروبار کو مزید جاری رکھنے کا حاصل کیا ہے؟ آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ 10 سال کے تجربے کے بعد بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلیں۔ ہماری آنکھیں تو کھل چکی ہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس قلیل مدت میں جو حقیر خدمت اقامت دین کی انجام پائی ہے، اس نے آج ہزاروں انسان ایسے تیار کر دیے ہیں جو اپنے روزمرہ معاملات زندگی میں اس سے کہیں زیادہ خوف آخرت کا لحاظ رکھتے ہیں جتنا آپ کے مفتیان دین فتویٰ لکھنے میں رکھتے ہیں۔ برعکس اس تصوف کے حاصل اس کا یہ ہے کہ آج ایک شخص کو بھی پیش نہیں کر سکتے جس پر آپ کو اطمینان ہو کہ یہ تصوف کی برکات کا نمونہ ہے۔ پھر یہ مدتوں کا لا حاصل تجربہ آخر آپ حضرات کی آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ صفحات 107 تا 115۔